ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد۔ حضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جن آیات ربانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں سے جو پچھلی قوموں کے عبرتناک عذابوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا یا کانوں سے سنا تھا یا کتابوں میں اس کا ذکر ان کا کیا گیا تھا، ان کے اجڑے ہوئے بستیوں کو انہوں نے دیکھا، اس کے باوجود بھی نافرمانی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا۔ وہ سابقہ جو قوموں کا ذکر کیا گیا تھا، 4-5 انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط، قوم نوح اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر کیا گیا تھا، نافرمانی کی وجہ سے ان پر، ان کی بستیوں پر عذاب آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب بعد میں آنے والوں کے لیے اور خصوصاً کفار مکہ کے لیے، مکہ کے کفاروں کے لیے، کہ تمہارے سامنے ان کے واقعات بھی موجود ہے اور تمہارے نظروں کے سامنے وہ کھنڈرات بھی موجود ہے جو بستیاں ویران کر دی گئی تھی۔ تو کیا اولم یہدی، ابھی بھی ان کو ہدایت نہیں ملی، للذین، ان لوگوں کو، یرثون الارض، جنہوں نے زمین کے وارث بنے، من بعد اہلھا، اس زمین والوں کے بعد۔ پہلے زمین والوں نے وہاں پر دنیا میں رہ کر زندگی بسر کی، نافرمانی کرنے کے بعد میں جو لوگ آئے تھے تو ان کو اس زمین والوں کا وارث قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ پہلے، اس سے پہلے وہ رہ چکے تھے، اس کے بعد یہ لوگ اس زمین پر رہ رہے ہیں، تو یہ بعد میں آنے والوں کو اس بات کی ہدایت نہیں ملی، کہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان بعد میں آنے والوں کو بھی ان کی گناہوں کی وجہ سے ہم پکڑ لیں گے، مواخذہ کریں گے، جیسا کہ اس سے پہلے والے بستیوں کا ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے مواخذہ بھی کیا تھا، عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ تو کیا یہ واقعات ان کے لیے نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے، عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا نافرمانی پر عذاب کا آنا کیا ان قوموں کے ساتھ ہی خاص تھا؟ کہ یہ نافرمانی تمہاری یہ قابل معافی ہو سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلے کہ نافرمانیاں یہ عذاب میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنی تھی؟ تو ان کے واقعات کو دیکھ کر کیا ان کو ابھی بھی ہدایت نہیں مل رہی ہے کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم بھی، کیونکہ وہ بھی گناہ کیے تھے، کہ کفار مکہ بھی گناہ کر رہے ہیں، وہ بھی نبی کی نافرمانی کیے تھے، یہ بھی نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ بھی انبیاء کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، یہ کفار مکہ بھی نبی کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں، ان کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو ان باتوں پر ہم چاہیں تو ان پر بھی عذاب لا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے وہ حق بات کو سن نہیں پا رہے ہیں، کانوں سے سنے بھی تو وہ اس کو تسلیم کرنے سے ان کے دل انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دلوں کے اوپر ان کی مہر لگ چکی ہے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور وہ ہم لا یسمعون، اسی وجہ سے وہ سن نہیں پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے فرما رہا ہے کہ آپ کی تبلیغ، آپ کا مشن، آپ کی دعوت یہ یقیناً آپ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بات کو آپ کی نہیں سن رہے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کی تبلیغ بیکار جا رہی ہے، آپ کو اس پر اجر و ثواب مل جائے گا۔ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی سرکش قوم ہے یہ کہ ہم کو
اس بات کا علم ہے، ہمارے علم قطعی سے یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ اور جن کے ایمان لانے کی امید رہتی ہے، توقع رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جو ایمان لا ہی نہیں سکتے، اللہ کے علم میں یہ بات طے ہو چکی ہے، تو اللہ ان کی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں نطبع علی قلوب المعتدین کذالک نقص لک من انبائها، کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم، ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ تو مہر کی اب 2-3 صورتیں ہوتی ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو دل پر غفلت کے پردے پڑ جائے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک غفلت کا پردہ پڑ کر دل پر میل کچیل کدورت آ جائے، تو جس کو غفلت سے تشبیہ دیا جاتا ہے، یہ میل کچیل آ جائے تو اس کے صاف ہونے کی امید ہے۔ میل کچیل آ جائے اگر، تو اس کے صاف ہونے کی امید ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد جیسا حدیث شریف میں آتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہی کا کالا ٹکا پڑتا ہے، 2 پڑتے ہیں، 3 پڑتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ لیکن کثرت سے جب گناہ ہو جاتے ہیں تو پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایمان والے سے کچھ گناہ ہو رہے ہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے دل میں کچھ میل کچیل آ جائے، تو میل و کچیل نیک اعمال اور نیکیوں کے ذریعے سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی گناہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں، سرکشی ایسی بڑھ جائے کہ ایمان لانے کی طرف مائل ہی نہ ہو، تو اب وہ ہوتے 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 اس کے دل کے اوپر ایسا یہ میل کچیل ہی نہیں، دل پر کیا ہوتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ لگنے کے بعد اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہر جو لگائی جاتی ہے، اب جس طرح کے اب ہم کوئی کسی چیز پر مہر لگاتے ہیں، تو مہر لگانے کے بعد اب اس کے اندر نہ کوئی چیز جا سکتی ہے، اندر سے نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے، اب اس کو آج کے زبان میں اسٹیمپ بولتے ہیں اس کے اندر، اور پہلے زمانے میں ابھی بھی ڈاکومنٹری وغیرہ کے معاملات میں جو ہوتے ہیں، کاغذات دستاویزات جو ہوتے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے، مہر لگائی جاتی ہے، اسٹیمپس لگائے جاتے ہیں اس کے اندر، اور باضابطہ وہ ایک اس کا کس کا کیمیکل کا بنا ہوا اسٹیمپس ہوتے ہیں، اس کو چپکاتے ہیں اس کے اندر۔ جیسا کہ کیا ہے، امتحانی کام کے جو کیا ہوتے ہیں، لفافے ہوتے ہیں، اس کے اندر پرچے سوالات کے ہوتے ہیں، وہ لگانے کے بعد اس کے اوپر اسٹیمپ لگایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز وہاں سے نکل کر آپ کے پاس جو آئی ہے، تو اس کے اندر کوئی خیانت نہیں ہوئی ہے، یہ باضابطہ آپ کے پاس آئی ہے، یہ اس کو کوئی کھولا نہیں ہے، کیونکہ اس پر اسٹامپ لگ چکا ہے۔ تو معلوم ہے اسٹامپ لگنے کے بعد نہ اندر کوئی چیز جا سکتی ہے، نہ باہر آ سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرما رہا ہے، ہم نے ان کے دلوں پر اسٹامپ لگا دیا ہے، اب ان کے دلوں کے اندر حق بات جا ہی نہیں سکتی، حق کو یہ قبول ہی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہی کرائیں گے کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم مہر لگا دیتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ اسی وجہ سے وہ سن نہیں پا رہے ہیں۔ سننا 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک سننا یہ صرف کانوں سے سن کر یہ کانوں سے بات کو نکال دینا، ایسا سننا اس کو سننا نہیں کہا جاتا، بلکہ سننے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سن کر اس کو دل میں بٹھا کر اس پر عمل کیا جائے تو اس کو سننا کہا جاتا ہے۔ ایک سماعت ہوتی ہے، سماعت اذن کانوں سے سننا ایک ہوتا ہے، ایک سماعت قبول ہوتی ہے، سنی ہوئی باتوں کو قبول کرنا یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کانوں سے سن بھی رہے ہیں تو دل سے قبول کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دلوں پر ان کے مہر لگ چکا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں جو ویران کیے گئے تھے سابقہ قوموں کے، تلک القری، یہ بستیاں، نقص علیک، ہم آپ کے سامنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واقعات، اس کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن میں مختلف مقامات پر، ہر نبی کے ان کی امتوں کے احوال بیان کرتے ہیں۔ نقص علیک من انبائها، وہاں کے خبروں کو، وہاں کے واقعات کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کذالک نقص علیک من انبائها،
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے، کہ تسلی دینے کے لیے فرماتا ہے کہ آپ کی قوم کے نافرمانی پر رنجیدہ مت ہوئیے، کیونکہ یہ چیز سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ہو چکی ہے۔ آپ اس سے تو اپنے دل کو رنجیدہ مت کیجئے۔ ہم آپ کے سامنے ایک نہیں 20 پیغمبروں کے واقعات بیان کر کے آپ کو ہم تسلی دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ انبیاء کی امتوں نے بھی اس طرح نافرمانی کیا تھا۔ تلک القری، یہ بستیاں، اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ہلاک تو بستی والے ہوئے تھے، تو قصہ ان کا ذکر کیا جانا تھا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بستی والے نہیں بولا جا رہا ہے، بستی بولا جا رہا ہے۔ یہ بستیوں کے قصے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وجہ اس کی کیا ہے کہ بستی والے ہی ہلاک نہیں ہوئے تھے، بلکہ پوری بستی کھنڈر بن چکی تھی، پوری بستی ویران بن چکی تھی۔ ان کے مکانات، ان کے محلات، ان کے باغات، ان کے کھیت سب تباہ اور تاراج کر دیے گئے تھے۔ اسی وجہ سے وہاں پر کیا بولا جا رہا ہے، بستی والے ہلاک نہیں ہوئے بلکہ بستی پوری کی پوری ہلاک ہو گئی تھی۔ تو بستی کا قصہ بیان کیا، جیسا کہ ابھی بھی کہا جاتا ہے اگر شہر میں کوئی چیز اگر وہ واقع ہو جائے، کسی بستی میں واقع ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ وہ شہر پورا برباد ہو گیا، شہر پورا لٹ گیا، اس سے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے تلک القری، یہ بستیاں نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ان کے واقعات کو، ان کی خبروں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی تو رسول آئے تھے، ان کے پاس، یہ قوموں کے پاس بھی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ آئے تھے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول آئے تھے، بالبینات واضح دلائل کو لے کر، معجزات کو لے کر، کتابوں کو لے کر، صحیفوں کو لے کر آئے تھے اس کے اندر۔ لقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ان کے پاس ان کے رسولیں آئے تھے، اور کن کے پاس؟ بستی والوں کے پاس۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، ان کے پاس ان کے رسول، رسول نہیں کہا گیا، رسول جمع، رسول واحد ہوتا ہے، رسول اس کی جمع ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا، لیکن جب ہمارے سے مخاطب کیا گیا تو ہمارے سے جب مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لقد جاءکم رسول، فرمایا تمہارے پاس ایک رسول آیا۔ اور قوموں کے پاس کب کا ذکر کیا گیا تو ان کے پاس رسولیں آئیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں بیک وقت کئی انبیاء علیہ السلام ایک ہی قوم کے پاس آیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رسولیں آئیں، کئی رسول آئیں، ایک ہی وقت میں بیک وقت کئی رسول ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے کہا کہ مجھے ان کا میرا تائید کرنے کے لیے میرے بھائی کو نبی بنائیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تو بیک وقت کئی انبیاء علیہ السلام ہوا کرتے تھے، اور ایک بستی میں بھی کئی ہوا کرتے تھے، ہر بستی میں الگ بھی ہوتا، یا ایک بستی میں ایک سے زیادہ بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تو ان کے پاس ان کے رسولیں آئے تھے، لیکن اس امت محمدی علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رسول کو بھیجایا۔ تو جہاں کہیں ہمارے سے مخاطب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تمہارے پاس رسول آئے نہیں کہتا اللہ تعالیٰ تمہارے پاس رسول آیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ رسول، وہ انبیاء علیہ السلام کی مثال چراغوں کی مانند تھی کہ چراغ یہ ایک سے زیادہ کئی ہوتے ہیں، اور ہر بستی اور ہر گھر کے لیے الگ چراغ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ انبیاء علیہ السلام بھی کثرت سے وہاں پر آئے تھے کہ ایک سے زیادہ چراغ بھی یہ لگائے جاتے ہیں گھر میں زیادہ روشنی کے لیے، لیکن جب سورج نکل جاتا ہے تو اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی جب آمد ہو گئی تو اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضور نبوت کے وہ سورج ہے کہ آپ کی نبوت کے سورج کے سامنے اب کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا رسول بنا کر، وہ بھی ایک بستی ایک قوم کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، وہ بھی ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو جب ان کے پاس رسول بالبینات واضح دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فما كانوا ليؤمنوا، تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، بما كذبوا من قبل، جو پہلے سے جو چیزوں کے تعلق سے جھٹلاتے تھے، جن چیزوں کی تکذیب کرتے تھے، اس پر انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ جیسا ابتدا میں جھٹلاتے تھے، نبی آنے سے پہلے جھٹلاتے تھے، نبی آنے کے بعد بھی ان چیزوں کو جھٹلا دیا، یا نبی کے ابتدائی زمانے میں جو چیزوں کو جھٹلاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر ان کو یہ حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کے آخری ہن حیات ظاہری تک بھی انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ جس بات کو ابتدا میں جھٹلائے تھے، اس پر جھٹلاتے رہے، قیامت تک جھٹلاتے رہے، مرے دم تک جھٹلاتے رہے وہ لوگ۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ولقد فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ یہ حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر ہم نے کیا کیا؟ مہر لگا دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ایمان لانے کی جن کی امید نہیں ہوتی، تو ہم ان کے تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں پر مہر لگا، نطبع علی قلوب المعتدین ثم وجدنا كذلك يطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس رسول آنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سرکشی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنی سرکشی میں آ کر نہ رسول کو دیکھے، نہ رسول کی کتاب کو دیکھے، نہ رسول کے معجزات کو انہوں نے دیکھا۔ سب چیزوں کو انہوں نے کیوں بھلا دیا؟ کیوں پس پش ڈال دیا؟ کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وجدنا أكثرهم لفاسقين، کہ وما وجدنا لأكثرهم من أحد، ہم نے نہیں پایا لأكثرهم من أحد، ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو ہم نے عہد و پیمان پر پورا اترنے والے نہیں پایا، اپنے وعدوں پر، اپنے کیے ہوئے کیا ہے وعدوں پر، اور انہوں نے جو معاہدے کیے تھے وہ معاہدے کو پورا کرنے والے انہوں نے معاہدہ پورا نہیں کیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان میں کے اکثر لوگوں کو با وفا نہیں پایا، عہد پورا کرنے والے نہیں پایا، بلکہ سب کے سب بے وفائی کرنے والے ہو گئے۔ وما وجدنا لأکثرهم من أحد، کیا اب یہ عہد کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے عالم کے بالا میں جب اللہ تعالیٰ نے صبح روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ایسے وقت میں سب لوگوں نے کیا کہا تھا؟ بلا، کہ اے بار الہ تو ہمارا رب ہے، یہ کہہ کر انہوں نے اقرار کیا تھا۔ جب اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا رب کی وحدانیت کو ماننے کا، تو دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے یہ تمام چیزوں میں اور گناہوں کے دلدل میں پھنس کر انہوں نے اپنے وعدے کو، عہد و پیمان کو انہوں نے بھلا دیا۔ وما وجدنا لأکثرهم من أحد، تو ہم نے کیا ہے نہیں پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو، تو معلوم ہوا کہ قوموں میں کے اکثر لوگ وہ کیے ہوئے وعدے کو، رب کی وحدانیت کے اقرار کے وعدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا، دنیا میں آنے کے بعد وہی اپنے کفر پر اور سرکشی پر اور شرک پر جمے رہے۔ وما وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور ہم نے ان میں کے اکثر لوگوں کو فاسق پایا، دین سے نکلے ہوئے، شریعت اور احکام سے نکلے ہوئے اور اطاعت و فرمانبرداری سے نکلے ہوئے ہم نے پایا۔ تو عہد و پیمان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عہد و پیمان اوفوا بالعہد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر عہد و پیمان کی اہمیت کی طرف اجاگر کیا کہ تم جو بھی عہد کرو، وعدہ کرو، معاہدہ کرو، اس کو پورا کرو اس کے اندر۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو قرآن میں پیش کیا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے،
وکان صادق الوعدی، وہ سچ وعدے کے سچے تھے، وہ عہد و پیمان کو پورا کرنے والے تھے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر تم عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ اسی طرح حضرت عہد و پیمان کے تعلق سے آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ تو عالم بالا کا عہد و پیمان تھا جو یہاں آ کر توڑا تھا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی کوئی اگر کسی معاملے میں عہد کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، تو اس کی پابندی کس طرح کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ اے موسیٰ، کہ جب تمہارے پاس کوئی پناہ لینے کے لیے آئے تو تم اس کو پناہ دینا۔ ایک بات دوسری کہ اگر کوئی تمہارے پاس امید لے کر آئے تو تم اس کو نا امید واپس نہیں لوٹانا۔ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ان سے معاملہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بار الہ، یقیناً میں ان باتوں پر عمل کروں گا اور اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کروں گا۔ آپ نے وعدہ فرما لیا، ایک تو یہ کہ پناہ لینے والے کو پناہ دینا، اور امید لے کر کوئی اگر آ جائے تمہارے پاس تو اس کو نا امید واپس مت لوٹانا، بلکہ اس کی امید کو پورا کرنا۔ تو مفسرین نے اس تعلق سے ایک واقعہ درج فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ عہد کر لینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا، آ کر ان کے سیدھے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ مونڈے پر بیٹھ گیا اور آ کر اس نے شکایت کیا کہ اے موسیٰ، میں آپ کی پناہ میں آیا ہوں، آپ کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ ایک باز جو شکرا جس کو کہتے ہیں باز پرندہ، باز پرندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور مجھے شکار کرنا چاہتا ہے، تو میں آپ کی پناہ میں آ گیا ہوں۔ تو آپ خاموشی اختیار کیا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میری پناہ میں ہے۔ یہ پناہ میں اس کو دینا ہی تھا، وہ باز پرندہ بھی بازو آ کر بیٹھ گیا اس کے اندر۔ وہ باز پرندہ بھی بازو آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی امید لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نا امید نہیں لوٹانا۔ میرا غذا، میری رزق میرا وہ کبوتر ہی ہے، اس کے اندر میں اس امید پہ آیا ہوں کہ آپ کے پاس کبوتر ہے، تو میں کیا ہے اس کبوتر کو اپنی غذا بناؤں گا، اور یہ امید سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ امید لے کر آنے والے کو نا امید نہیں لوٹاتے ہیں، آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، تو مجھے اس کو رزق بنانے کا مجھے موقع دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ادھر کبوتر کو پناہ بھی دینا ہے اور ادھر باز کو امید سے نا امید نہیں لوٹانا ہے، اس کی بھی آرزو کو پوری کرنا ہے اس کے اندر۔ آپ نے کیا کہا؟ تو آپ نے یہ سوچا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں اس کے اندر کہ وعدہ پورا ہو جائے۔ تو آپ نے ایک چھری منگائی، چھری منگا کر آپ نے کہا کہ اپنے یہ ران کا گوشت کاٹ کر تھوڑا باز کو دے دیں گے، باز وہ گوشت کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا تو وہ بھی پر امید لوٹ جائے گا، پھر بعد میں کبوتر کو بھی پناہ حاصل ہو جائے گی، میرا وعدہ تو پورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایک چھری منگائی، چھری منگا کر جب ران کو کاٹنے کا ارادہ فرمائے، وہ دونوں پرندوں نے یہ ایک بیک آواز میں کہا، ہم پرندے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کی آزمائش کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں کہ آپ اپنے عہد و پیمان میں کتنا پورا اترتے ہیں، اور آپ یقیناً آپ اپنے عہد و پیمان میں آپ یہاں پر درجے اول کی فہرست اس سے آپ کامیابی حاصل کیے کہ آپ نے واقعی اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنی جان کی یا اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی کہ جسم کا حصہ چلا جائے لیکن عہد و پیمان ٹوٹنے نہ پائے، آپ نے کیا۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تھا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا یہ عہد و پیمان ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وما وجدنا لأکثر من عہد، ہم نے ان میں سے اکثر کو یہ کیا ہے بے وفا پایا، اکثر لوگ عہد و پیمان میں پورا اترنے والے نہیں تھے۔ وما وجدنا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ الْفَاسِقِينَ، وَإِن وَجَدْنَا، اور بے شک وَإِنَّا وَجَدْنَا کی معنی میں ہے بے شک ہم نے پایا، اکثرہم ان میں کے اکثر لوگوں کو لفاسقین، فاسق پایا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق ایک ایمان لا کر بھی فاسق ہوتا ہے، ایک ایمان نہ لا کر بھی فاسق ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے کون؟ گناہ کرنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے، گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں فسق یہ عام لفظ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔
اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا۔ اب اللہ کی اطاعت سے نکلنے والا ایک گناہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کوئی اللہ کی اطاعت سے شرک اور کفر کر کے نکل جاتا ہے تو وہ شرک و کفر کرنے والا بھی ایک لحاظ سے فاسق ہے، لیکن اس کا فسق یہ حد درجے آگے بڑھا ہوا ہے کہ وہ قابل معافی نہیں ہے۔ لیکن ایمان والا بھی اطاعت سے اللہ کی نکلنے والا ہے، اس کو فاسق کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اطاعت سے نکلنے کے بعد بھی وہ ابھی بھی توبہ کر کے وہ اللہ کی اطاعت میں دوبارہ آ سکتا ہے، اس کی امید ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے فاسق کا لفظ یہ عام ہے، کہ کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ کافر کو جب فاسق بولیں گے اس کا معنی یہ ہوئے ایسی اطاعت سے نکلا ہوا ہے کہ اب دوبارہ اطاعت کی طرف واپس نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایمان والے کے لیے اگر کہا جائے تو اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے پھر وہ فسق سے اللہ کی نافرمانی جو اطاعت سے نکل چکا ہے اطاعت کی طرف واپس لوٹ سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمُ الْفَاسِقِينَ، کہ ہر زمانے میں ایسے ہی رہا کہ ہر زمانے میں انبیاء کی امتوں میں اکثر و بیشتر لوگ یا تو اللہ اس کے رسول کو نہ ماننے والے ہوئے، اطاعت سے نکلنے والے بن گئے، یا نہیں تو کثرت سے گناہ کرنے والے ہو گئے۔